بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشتاق شمیم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں بسا اوقات ایسے ویڈیوز ایسے نیوز آئٹمز آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں جو عوامی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں اور جن کا براہ راست تعلق کسی غریب سے ہوتا ہے، کسی بیٹی سے ہوتا ہے، کسی خاتون سے ہوتا ہے، کسی مظلوم سے ہوتا ہے. میرا یہی مقصد اور غرض ہوتا ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے، ان کا جو معاملہ ہے، اس کا ایڈمنسٹریٹو سطح پہ، عوامی سطح پہ، سیاسی سطح پہ ازالہ ممکن ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج تک جو بھی ویڈیو، جو بھی معاملہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس کا بہت اچھا رسپانڈ رہا ہے، پبلک کی طرف سے بہت اچھا رسپانڈ رہا ہے اور وہ مسائل حل ہوئے ہیں. آج ایک معاملہ لے کر میں آ رہا ہوں آپ کے سامنے. میرے بائیں جانب ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، روبینہ ہے اس کا نام. یہ ریا بیروا کی رہنے والی ہے. ایک گجر کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے اور غریب پریوار سے اس کا تعلق ہے. یہ بقول اس کے جو میں نے اس بارے میں دلیل سنی ہے کہ معاملہ کیا ہے، میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں، پھر میں اس بیٹی سے بھی بات کروں. معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو بچی ہے، اس کی جو ماں ہے، اس کی شادی 1994-95 میں لگ بھگ یاریخا میں ہوئی تھی. یاریخا بھی یہاں پاس میں ایک علاقہ ہے، وہاں اوپر والا جو علاقہ ہے یاریخا کا، وہاں پہ گجر بستی ہے. وہ بھی گجر ہے، اس کا نام ہے جلال الدین گجران. شادی ہوئی ہے. شادی کے بعد اس بچی کا جنم ہوا ہے. یہ ابھی 6-7-8 مہینے کی ہی تھی کہ ان کے جو والدین ہیں ان کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہوا، کوئی مسئلہ پیش آیا کہ نوبت طلاق پہ پہنچ گئی. اس کے والد صاحب نے اس کی جو والدہ ہے اس کو طلاق دیا ہے، خلا دیا ہے. اور یہ جو بچی ابھی دودھ ہی پی رہی تھی کہ پنچایت نے، یہ کوئی کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ جو گاؤں میں پنچایت ہوتی ہے، گاؤں کے جو بزرگ ہوتے ہیں، انہوں نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا، ایک طلاق بھی کیا اور اس بچی کو ماں کے سپرد کیا، کیونکہ یہ دودھ پیتی بچی تھی. اور کچھ پیسے، جیسا کہ میں نے ابھی اس کاغذ میں پڑھا ہے، کوئی 8,000 روپے 1996 میں لگ بھگ یہ طلاق ہوا ہے. کوئی 8,000 روپے اس وقت اس کی ماں کو دیے گئے ہیں. اس بچی کا جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، جو مینٹیننس ہوتی ہے، اس کے لیے 8,000 اس کو دے دیے گئے. معاملہ چلتا گیا اور یہ بچی بڑھتی گئی. اس کی ماں نے دوسری شادی کی ریار میں اور وہاں پہ اس کے بچے ہوئے. اور اس کا جو والد ہے، اسٹیپ فادر، اس نے اپنے بچوں کی طرح اس بچی کو بھی پال پوس کے بڑا کیا. اور حال ہی میں کوئی 1 سال قبل اس کی شادی بھی اس نے کی ہے رجوری میں، ایک اچھے گھرانے میں. وہ مولوی صاحب ہے اور یہاں ہمارے ٹاڈورا علاقے میں وہ ایک جامع مسجد میں امامت کر رہا ہے، وعظ و تبلیغ فرما رہا ہے. معاملہ یہاں پہ اب بنتا ہے کہ یہ جو جلال الدین ہے، اس نے کوئی شادی دوسری نہیں کی اور اس کے پاس لگ بھگ 10-12 کنال زمین ہے، مکان بھی ہے اور وہ نوکری بھی کر رہا ہے. کئی پنچاٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے. یہ بچی، اس نے بارہا اس کے سامنے یہ تقاضا کیا ہے کہ مجھے اس زمین میں سے آپ اپنا حصہ دے دیجیے. لیکن آج تک اس میں کئی تحریر نامے وہ میرے پاس پڑے ہیں، بنے ہوئے ہیں کہ کبھی اس نے اس کو 6 کنال دینے کا وعدہ کیا، کبھی 3 کنال دینے کا وعدہ کیا، لیکن عملی تو کچھ نہیں دیا آج تک. پھر جب اس کی شادی کی بات آ گئی تو اس وقت بھی کچھ لوگ اس کے پاس چلے گئے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے، اس کی شادی میں اس کا یہ سپورٹ کرو، اس کو کچھ پیسے ویسے دے دو.
کیونکہ یہ اسٹیپ فادر کے پاس ہے، وہ اس کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اس کی شادی کرے، لیکن پھر بھی وہ اپنے حساب سے جو اس سے بنتا ہے وہ کرتا ہے. محمد شفیع ڈینڈا ہے اس کا نام. لیکن وہ بار بار بھاگتا رہا اس مسئلے سے. کبھی اس نے اس بچی کو اپنانے کی کوشش نہیں کی، اس کو معاونت نہیں کی شادی میں، پڑھنے میں، لکھنے میں. تو آج کیا ہوا کہ یہ بچی بھی اب بیٹھی ہوئی تھی. ایک بار یہ وہاں پہ گئی، پنچایت نے فیصلہ کیا کہ یہ وہاں پہ بیٹھے گی، لیکن اس نے اس بچی کو کہا کہ نہیں، آپ اپنے گھر جاؤ، ماں کے پاس جاؤ. میں چونکہ گھر میں اکیلا ہوں، میں گھر میں بیٹھتا نہیں ہوں، آپ یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو، میں آپ کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتا ہوں پراپر طریقے سے. آپ ماں کے پاس جاؤ، وہاں بیٹھو، اور آپ کا جو حصہ بنے گا، آپ کا جو پیسہ بنے گا شادی کے لیے، باقی معاملات کے لیے، باقی ضروریات کے لیے، وہ میں آپ کو ادا کروں گا. لیکن آج تک اس نے ایسا نہیں کیا، بارہا وہ اس کو دھوکہ دیتا رہا. اب چونکہ حال ہی میں کوئی 2-4 دن پہلے اس بچی کے مطابق اس کی نوٹس میں آیا کہ اس کے باپ نے 2 کنال زمین فروخت کیے ہیں کسی دوسرے ہمسایہ کو، اور یہ میرے پاس آئے تو یہ داد و بیداد انہوں نے رکھی. حالانکہ انہوں نے ایک بار کیا کیا کہ یہ، اور اب یہ بچی جو ہے اس کے ساتھ میں، اس کا یہ اسٹیپ فادر ہے، مدر بھی ہے، تو یہ اس معاملے کو ایس ڈی ایم صاحب کی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں، تحصیلدار صاحب کی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں، خاص طور سے عوام الناس کی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ وہ جلال الدین بجران جو یاریکا میں رہتا ہے، اس کی جتنی بھی زمین ہے اس کو خریدنے کی کوشش نہ کریں. اور باضابطہ یہ کورٹ میں بھی جانے والے ہیں، اور اس سارے کا سٹے رکھنے کی بھی بات کریں گے وہاں پہ. لیکن جو زمین حال ہی میں انہوں نے فروخت کی ہے جلال الدین نے کسی ہمسایہ کو، اور ان کا مطالبہ ہے کہ وہ جو رجسٹریشن ہوئی اس زمین کی وہ بھی کینسل کی جانی چاہیے. اور یہ اپنا معاملہ ایس ڈی ایم کی نوٹس میں اور کورٹ کی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں. ہم اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم تمام عوام الناس سے اپیل کرنا چاہیں کہ وہ آئندہ سے اس زمین کو، جلال الدین بجران جو یاریکا کا رہنے والا ہے، اس کی زمین کو خریدنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ زمین جائیداد جو ہے وہ اس بچی کا حق ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کے پاس رہے گی، اور اس کے پاس اس بچی کے نام منتقل ہو جائے گی. اور میں اس بچی سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا یژھان ون؟ بہٕ چھَس یژھان یہِ گژھِ نہٕ کُنُن نہ کینٛہہ تہٕ بہٕ چھَس وٕنکٮ۪نس ژورِ باسان وٕنکٮ۪نس ڈیرس. نہ چھِ مےٚ کُنہِ ڈیر نہ کینٛہہ، اورٕ چھِ دیُتمُت لُکو یِتھَے پٲٹھۍ وٕنہِ چھِ 10,000 پیٚوان بَرٕنۍ. 10,000 پیٚوان اَتہِ بَرٕنۍ؟ اہن حظ اَمہِ دیُتُے نہ ژےٚ مٲلۍ اِنسان نہ کِہیٖنۍ؟ حظ کِہیٖنۍ نہٕ خانٛدرٕ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ؟ ٹوٹل نہ ٹوٹل نہٕ کِہیٖنۍ؟ نہ حظ کِہیٖنۍ ٹوٹل. ییٚمہِ رٔچھۍ نہٕ تُہۍ وۄر مٲلۍ ییٚمۍ خانٛدر کوٚرمُت، باقٕے کٔر نہٕ کٲنٛسہِ، ییٚمہِ کٔر مدد، تٔمۍ کوٚر نہٕ ٹوٹل ییٚمہِ. ژٕ کیٛاہ چھکھ یژھان لُکن وَنُن کہ یہِ زمیٖن ہٮ۪نٕچ نسا گژھِ نہٕ کُنہِ تہِ طریٖقس منٛز کوٗشِش کَرٕنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ زمیٖن تہِ پتہٕ گژھیو اوٚتُے تہٕ پونٛسہٕ تہِ گژھن پونٛسہٕ تہِ سورُے کینٛہہ کورٹس گژھکھ کوٹس. اہن حظ بہٕ گژھٕ تیٚلہِ کوٹس. کیٛازِ یہِ زمیٖن یُس چھُ یہِ چھُ چون حق. اہن حظ یہِ چھُ فی الحال چھُ چٲنِس مٲلِس نِش یہِ اور تَمہِ پتہٕ چھُ یہِ چون حق. وۄنۍ دپو تٔمِس چھِ کانٛہہ مجبوٗری کٕننٕچ، تٔمِس چھُنہٕ ہُہ چیٖز، تٔمِس چھُنہٕ یہِ، سُہ چھُ نوکری تہِ کران، تٔمِس چھِ کِراے تران، تٔمِس چھُ تنخواہ تران، تٔمِس چھُنہٕ کٕننٕچ، تِکیٛازِ بیٚیہِ چھُنہٕ تٔمِس فیملی چھُ اَکُے نفر. ژٕ گٔیکھ تٔمِس نِش، ژےٚ دپیٛاکھ تٔمِس بہٕ کرے ژےٚ خدمت، بہٕ روزے ژےٚ ییٚتہِ. اچھا تِمو ووٚن نہٕ کِہیٖنۍ، دوٚپُن ژٕ گژھ ماے نِش. اچھا دوٚپُن یہِ ژےٚ چون آسہِ سورُے کینٛہہ بہٕ دِمہٕ مگر ژٕ روز ماے نِش، بہٕ چھُس کُنہِ سۭتۍ زٔنِس سۭتۍ، بہٕ کتہِ کرٕ چٲنۍ رٲچھ. اچھا مگر ژٕ گٔیکھ بہٕ کرے ژےٚ خدمت، بہٕ روزٕ ییٚتہِ. ژےٚ وَنیٛاتھ تٔمِس یہِ تہِ وَنیٛاتھ، اوسُکھ ژٕ وَنان کہِ مےٚ وَنیٛاو تٔمِس ژٕ کر مےٚ پننہِ چویسہِ پٮ۪ٹھ. اہن حظ مےٚ حظ وَنے، دوٚپُن نہ بہٕ کرٕ نہٕ پننہِ چویسہِ پٮ۪ٹھ، یہِ لڑکہٕ چھُ ٹھیٖک تہٕ بہٕ تہِ چھُس یتھ ساتھ دِتھ. سُہ لڑکہٕ تور زانٛہہ گوٚمُت تٔمِس؟ اہن حظ 4 5 6 لٹہِ گوٚمُت تور. اصل پٲٹھۍ وٕچھُن، دوٚپُن یہِ چھُ ٹھیٖک. تُہُنٛد اوسُے تتھ خاندرس منٛز ساتھ، مگر پونٛسہٕ وونٛسہٕ دیُت نہٕ پونٛسہٕ نہ حظ دیُت نہٕ کٕہٕنۍ. ژےٚ کوٚرُے امی یس وۄرٕ مٲلۍ. اہن حظ وۄرٕ مٲلۍ خانٛدر. ناظرین آپ نے اس بچی کی بات سنی، ایک یتیم بچی ہے، مظلوم بچی ہے. تو ہم ایک بار پھر آخر پہ یہی گزارش کرنا چاہیں گے ایڈمنسٹریشن سے اور جنرل پبلک کہ یہ 2018 میں یہ ایس ڈی ایم خان صاحب کے پاس چلے گئے کہ انہوں نے وہاں سے باضابطہ طور پر ایک نوٹ لایا پٹواری کے نام کہ یہ جو جلال الدین کی زمین ہے
इस जमीन का किसी को कोई इंतखाब नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं पटवारी ने आज इंतखाब कैसे दिया, और उन्होंने 2 कनाल ज़मीन का यहाँ पे 2-4 दिन पहले ही बाज़ाब्ता तौर पर उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। इसी हवाले से हम ये वीडियो आज बना रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स में हम ये बात लाना चाहते हैं, हम अवाम उन्नास के नोट्स में ये बात लाना चाहते हैं कि ये जो जलालुद्दीन बुजरान की ज़मीन है, जितनी भी है उसके पास, उसका सीधा हक इस बच्ची का है, क्योंकि उसने कोई दूसरी शादी नहीं की। ये इसकी अपनी बेटी है। इसके पास जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, आधार कार्ड है, PRC है, बाकी जो भी कार्ड्स हैं, उसमें इसका बाज़ाब्ता इसके बाप का नाम लिखा हुआ है, जलालुद्दीन बुजरान। और ये सब मानते हैं, जो वहाँ उसके हमसाए हैं वो भी ये मानते हैं कि ये उसी की बच्ची है, और ये जो उसके पास प्रॉपर्टी है, चाहे ज़मीन की सूरत में है, मकान की सूरत में है, जो भी है वो इसी बच्ची का है, और वो इसको मिलना चाहिए। क्योंकि ये वेट कर रही थी कि अभी तो वो जिंदा है, तो इस वक्त ये क्लेम नहीं कर सकती है किसी कोर्ट में या किसी जगह पे। लेकिन अगर वो इसी तरह इस ज़मीन को फ़रोख्त करता रहा तो ये इस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं इस वीडियो के ज़रिए गुजारिश करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से और जनरल पब्लिक से भी कि इसकी ज़मीन जायदाद जो इसके बाप के पास है उसको खरीदने की कोशिश आइंदा से न की जानी चाहिए। और तमाम देखने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बच्ची को अपना हक मिल सके। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।